نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ آپ میں سے بہترین انسان، بہترین لوگ وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ تو ہمیں ان بہترین لوگوں میں شامل ہونے کے لیے جو کرائٹیریا ہے اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ آپ نہ صرف خود سیکھیں بلکہ دوسروں کو سکھائیں۔ تو آپ لوگ کوشش کر تو رہے ہیں ان لیکچرز کو سن کے آپ قرآن سیکھنے کی، تو آپ اس حدیث کا ہاف پورشن اس کو تو فالو کر رہے ہیں، اور رائٹ ناؤ یو may not be in a position to teach others، اور یہ آپ سیکھنے کے بعد ہی انشاءاللہ یہ عمل کر سکیں گے۔ لیکن رائٹ ناؤ آئی وڈ ریکویسٹ کہ جو حدیث کا دوسرا پورشن ہے دوسروں کو سکھانے والا، فی الحال آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ یہ جو سبق ہے، یہ جو لیکچرز ہے جو ہم نے سٹارٹ کیے ہیں، اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وائی ناٹ کہ اس کو آگے اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈالیں اور اس حدیث پر پورا اترنے کی کوشش کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا، کل ہم نے جملہ اسمیہ کو سوالیہ بنانے کے سلسلے کا جو پہلا لیکچر تھا پچھلا، اس میں ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی جملہ اسمیہ کو یا فعلیہ کو سوالیہ بنانے کے لیے، انٹروگیٹو سینٹنس بنانے کے لیے، ہم نے کہا تھا کہ دو قسم کی حروف استعمال ہوتے ہیں۔ ایک ہم نے کہا تھا کہ حروف استفہام ہوتے ہیں، اور دوسرے ہم نے کہا تھا اسماء استفہام۔ یہ تو کل ہم نے پڑھ لیے تھے کہ یا تو حمزہ آئے گا یا حل آئے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حمزہ کا چونکہ دائرہ سکوپ تھوڑا سا وسیع ہے تو زیادہ تر حمزہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ ہاؤ ایور حل بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے معنی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ دونوں جو حروف ہے یہ جملہ اسمیہ میں کوئی اعرابی تبدیلی لے کے نہیں آتے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ حل کو زیادہ تر موسٹلی آپ الف لام والے اسم کے ساتھ حل لگاتے ہیں۔ اگر میں مثلاً ہم نے کہا تھا کہ الرجل قائم، آدمی کھڑا ہے، تو اگر میں کہتا ہوں کیا آدمی کھڑا ہے، تو یہاں حمزہ بھی آ سکتا ہے، لیکن اس کیس میں جب الف لام والا اسم ہو تو پریفریبلی آپ اس کو حل کے ساتھ، تو اس کو پھر آگے میں لانے کے لیے حل الرجل قائم، کیا آدمی کھڑا ہے۔ تو یہ ہم نے کل کوئی ڈسکشن کی تھی، جس نے ڈیٹیل جاننی ہے وہ کل کا لیکچر سن سکتا ہے۔ تو حروف استفہام ہم نے کور کر لیے تھے، اور آج ہم انشاءاللہ اسماء استفہام پڑھیں گے۔ تو حروف استفہام دو تھے، تو اسماء استفہام یہ 8-9 کے قریب ہے۔ ما، من، کیف، این، متی،
ایانا، اور کم. یہ تقریباً کوئی 3 3 6 1 7 8 9 کے قریب جو ہے نا یہ ہمارے اسماء استفہام جنرلی بنتے ہیں. اچھا، ہم نے کہا تھا کہ اسماء استفہام وہ سوالیہ نشان ہوں گے جس میں آپ کا جواب ہاں یا نا میں نہیں ہوگا. ہاں یا نا میں جس سوال کا جواب لینا ہو تو اس کے لیے ہم حروف استفہام حمزہ اور حل استعمال کرتے تھے. تو جہاں پر تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل ڈسکرپشن چاہیے ہوگی جواب میں، یا آپ کو اپنی طرف سے جواب میں کچھ نہ کچھ کہنا ہوگا، تو اس کے لیے پھر اسماء استفہام استعمال ہوتے ہیں. اور اسماء استفہام آپ کے سامنے بورڈ کے اوپر اویلیبل ہے، لکھے ہوئے ہیں. اب ما کا مطلب ہے کیا، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں کہ ما ہاذا، اگر میں کہہ دوں یہ 2 میں ادھر لکھ دیتا ہوں تاکہ ہمیں یہ جگہ مل جائے لکھنے کے لیے، مثالوں کے لیے. تو میں کہتا ہوں ما ہاذا، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے. تو ما استعمال ہوتا ہے کیا کے لیے. من کا مطلب ہے کون. من ربک، من ربک، ٹھیک. تو یہ ادغام کا قاعدہ ہے. اس کے بعد یرملون کا قاعدہ ہے کہ جب ایسی سچویشن ہو جائے تو یہ نون جو ہے یہ پورا کا پورا اس کا ادغام ہو جاتا ہے. یہ ہو جاتا ہے مر ربک، تو آپ کا رب کون ہے. مر ربک. کیفا، کیسے، کیسا. کیفا حالک، کیفا حالک، آپ کا حال کیسا ہے، ٹھیک ہے. ایون، یہ ہو گیا کیسا. کون سا. اور یہ عام طور پر مضاف بن کے آتا ہے. تو جب مضاف بن کے آئے گا تو یہ اپنی تینوں حالتوں میں، اب ایو رجل، کون سا مرد. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو وہاں با کی وجہ سے، اور بھی آگے یہ فا بھی لگا ہوا ہے. فَبِأَيِّ، پس کون سی. آلاء، نعمتوں کا. ربکما، اپنے رب کی. تکذبان، تم جھٹلاؤ گے. تو تم اپنی رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، ٹھیک ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. آج چھپنے کی جگہ کہاں ہے. جب انسان قیامت والے دن سب کچھ دیکھے گا تو وہاں پھر بھاگنے کی کوئی جگہ ڈھونڈے گا. تو کہے گا این المفر، کہاں ہے. این تذہبون، کہاں جا رہے ہو. متا اور ایانا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے کب، ٹھیک ہے. متا نصر اللہ ہے، اللہ کی مدد کب پہنچے گی. ایانا مرساہا، کہ وہ قیامت والے دن، یا وہ جو قیامت کا دن ہے وہ کب آئے گا، ٹھیک. تو متا اور ایانا دونوں کا مطلب کب ہی ہے. عام طور پر متا جو ہے نا کچھ چھوٹی موٹی چیزوں کے بارے میں جب آپ سوال پوچھتے ہیں تو اس کے لیے متا آتا ہے، اور ایانا بڑی چیزوں کے بارے میں
بڑے ایونٹس کے بارے میں جو آپ نے سوال پوچھنا ہو تو قرآن میں جب بھی ایانہ آیا ہوا ہے تو اس کے ساتھ قیامت کا ذکر ضرور ہوا ہے۔ تو ایانہ بڑے ایونٹس کے بارے میں اور متا چھوٹے ایونٹس کے بارے میں۔ انا کا مطلب ہے کہاں سے۔ وہ سورۃ مریم ہے نا کہ زکریا علیہ السلام نے پوچھا ان سے انا لکی ہاذا، جب وہ ان کے کمرے میں جب بھی داخل ہوتے تھے حضرت زکریا حضرت مریم کے کمرے میں، تو وہ ہمیشہ ان کے پاس بے موسمی پھل وغیرہ پاتے تھے یا کھانا پینا، تو وہ ان سے پوچھتے تھے کہ انا کہاں سے، لکی آپ کے پاس، تیرے پاس، ہاذا یہ مطلب یہ تیرے پاس کہاں سے آتا ہے یا کہاں سے آیا، تو وہ کہتے تھے کہ عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے۔ ٹھیک ہے۔ کم کا مطلب ہے کتنے، کتنے۔ اچھا، اب کم کے بارے میں بات یہ ہے کہ یہ اگر کم دو اس میں استعمال ہوتا ہے، کم خبریہ اور کم استفہامیہ۔ مطلب کم جب بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں تو یا تو کوئی خبر دے رہا ہوگا یا وہ کوئی سوال پوچھ رہا ہوگا، لکھا ایک جیسی ہی ہوگا اسی طرح۔ تو آپ نے پہچاننا کیسے ہے کہ یہ کم جو ہے اس کا ترجمہ خبریہ والا ہوگا یا استفہام والا ہوگا؟ تو جب بھی یہ اس کم کے بعد جو اگلا اسم ہوگا نا، جو اگلا اسم ہے کم درہما، آپ کے پاس کتنے درہم ہے۔ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ اگر واحد ہے، نکرہ ہے اور منصوب ہے، منصوب مینز کہ نسب میں ہے یہ، تو یہ ہوگا کم استفہامیہ۔ یہ اس کی موٹی نشانی ہے کہ کم کے بعد آنے والا اسم جب بھی واحد ہوگا، نکرہ ہوگا اور منصوب ہوگا تو کم استفہامیہ ہوگا، اس کا ترجمہ اس میں کریں گے۔ اور اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ اگر مجرور ہے، اس کے بعد آنے والا اسم اگر مجرور ہے تو وہ کم خبریہ ہوگا۔ ترجمے میں یہ فرق ہے کہ لیٹ سے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنے درہم ہیں آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یا میں کسی کلاس میں انٹر ہوتا ہوں تو میں پوچھتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹ ہیں، تو وہ کم استفہامیہ ہے۔ وہی چیز جب میں کلاس میں انٹر ہوتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں کتنے ہی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں، پوچھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کتنے زبردست، کتنے زیادہ اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک، تو وہ ہے کم خبریہ کہ جس میں آپ خبر دینا چاہ رہے ہیں بیسیکلی کہ ماشاءاللہ کتنے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ کم درہمن تو استفہامی ہوگا، اگر کم درہمن ہو تو میں کہوں گا واہ کتنے، مطلب کتنے سارے درہم ہیں آپ کے پاس، وہ میں نے دیکھ لیے، سب کو سوال میں نہیں پوچھ رہا، میں آپ بتانا چاہ رہا ہوں اس کے بارے میں، اچھا جی ماشاءاللہ آپ کے پاس کتنے سارے درہم ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اگر وہ نسب میں ہو تو میں کہوں گا کہ کتنے ہیں آپ کے پاس، میں آپ سے بیسیکلی اب پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ تو یہ ہے ان دونوں میں مین فرق جو ہے۔ کم کتابن عندک، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، ٹھیک ہو گیا، تو یہ منصوب ہے، واحد ہے اور نکرہ ہے، تو یہ ہے استفہامیہ۔ تو کم آیا ہوا ہے، یہ تو فعل ہے، اسم نہیں ہے، تو اس کے بعد جو اسم آیا ہوا ہے وہ یہ ہے
یہ بھی نکرہ ہی ہے، واحد ہی ہے، لیکن مجرور ہے۔ تو اب اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا، اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ ہم نے کتنے ہی پیغمبر ہم نے بھیجے ہیں، مطلب ہم نے تو کافی سارے پیغمبر آپ کی طرف بھیجے ہیں، ہم نے بھیجے ہیں۔ وہ کم ارسلنا، اور کتنی ہی بھیجے ہیں ہم نے، من نبی، نبیوں میں سے، یا نبی۔ وہ جو سورہ بقرہ میں ہے نا، سورہ بقرہ آیت 69، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، یہ والا کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے پوچھئے، دعا کیجئے، کس کے بارے میں؟ اس بقرہ کے بارے میں، کہ ہمیں بتائے ما لونھا، کہ اس کا جو کلر ہے نا، اس ہا کا، اس بقرہ کا، اس گائے کا، یہ ہا ضمیر بقرہ کی طرف جائے گی، اس گائے کا کلر جو ہے نا کیا ہے۔ اچھا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے سورہ انعام کی 81، اس کا ایک پورشن ہے۔ ایو، کنسنٹریٹ ہم نے اس پہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایو کدھر گیا یہ والا، کون سا؟ ایو الفریقین، ایو جو ہے نا یہ زیادہ تر مضاف بن کے آتا ہے، تو جب مضاف بن کے آئے گا تو اس کے پیچھے مضاف الیہ ہوگا، اور مضاف الیہ ہم نے کہا کہ حالت جر میں ہوتا ہے، تو فریقین، عینی کی ساؤنڈ آ رہی ہے، تو ای الفریقین، دونوں فریقوں میں سے کون سا؟ فا کا مطلب ہوتا ہے پس، تو پس دونوں فریقوں میں سے کون سا، کون سا فریق؟ احق بالامن، ٹھیک ہے۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ، کہ پس دونوں فریق میں سے کون سا احق کو زیادہ حقدار ہے، بالامن، امن کا۔ اچھا جی، مر رب السماوات والارض، من، تو مر رب، مر رب السماوات ہے، کون ہے زمین اور آسمان کا رب؟ میں وما تلک بیمینک یا موسیٰ، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، کیا ہے اور کیا ہے؟ تل کا بھی اشارہ آ گیا، ٹھیک ہے۔ ذالکا، تل کا ہم نے کہا تھا، اب یہ تل کا مؤنث آیا ہوا ہے، تو ہاتھ آیا ہوا ہے، تو ہاتھ ہم نے کہا تھا کہ مؤنث مذکر انسان کے بدن کے اندر پیر میں جو جو اعضاء ہے وہ سارے مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو یا تو یہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے آیا ہو، یا وہ جو سٹک ہے، جو عصا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، عصا بھی مؤنث ہوتی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں وما، اور کیا، تل کا، وہ جو آپ کے ہاتھ میں ہے، بیمین کا، آپ کے دائیں ہاتھ میں ہے، یا موسیٰ، وما تل کا بیمین کا یا موسیٰ، اور اے موسیٰ آپ کے یہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یقول الانسان یومئذ این المفر، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہ آئینہ کہاں،
یقولو کہے گا وہ، کون کہے گا؟ انسان۔ کب کہے گا؟ یومئذ اس دن۔ تو انسان اس دن کہے گا، کیا کہے گا؟ این المفر، کہاں ہے چھپنے والی جگہ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ اور پھر اس دن وہ موت کو پکارے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے انسان، آج آپ نے ایک موت کو نہیں پکارنا، آج کئی موتوں کو پکارو، کیونکہ موت آ چکی ہوگی اس دن۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا مرضی تم پکارو، آج نجات کی کوئی جگہ نہیں ہے، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ اچھا، وجیء، جب لائی جائے گی یوم دن، اس دن جہنم کو، تو اس دن انسان یاد کرے گا، یوم یتذکر الانسان، و انسان، لیکن اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُ الذِّکریٰ، لیکن آج یاد کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ اور کہاں سے مطلب آج اس کو فائدہ ملے گا؟ لہو، اس کو، اس ذکر کا، اس یاد کرنے کا کہاں سے اس کو فائدہ ملے گا؟ مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس دن بہت کچھ کہے گا، بہت کچھ پچھتائے گا، ذہن میں کافی ساری چیزیں آئیں گی، پچھتاوا ہوگا، ریکویسٹ کرے گا ایک چانس اور دیا جائے، دوبارہ میں چلا جاؤں دنیا میں، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اب جو ہے نا کوئی فائدہ نہیں ہے، یور ٹائم از اپ ناؤ، تو جو کیا ہے بس اسی کو اب بھگتو۔ تو کہاں ہے سوچنا جو اس کو فائدہ دے گا اس دن اس بندے کو؟ تو یہ تھوڑا سا ہمارا تھا اسماء استفہام کے بارے میں، کہ جہاں بھی اب آپ کو یہ نظر آ جائے تو ان کے یہ معنی ہے، ما، من، کیفا، ایون، اینا، متا، ایانا، انا، اور کم۔ اور کم پھر ہم نے کہا کہ کم خبریہ ہوگا، کم استفہامیہ ہوگا، اور پھر ہم نے تھوڑی بہت ایک ایک دو کر کے اس کی مثالی بھی دے دی۔ اچھا، یہ جو اسماء استفہام ہے، یہ حروف جارہ کے ساتھ بھی جب استعمال ہوتے ہیں تو پھر ان کی اپنی میننگ بن جاتی ہے۔ مثلا اگر میں حروف جارہ لام کے ساتھ ما لگا دوں، حروف جارہ تھا نا ہمارا کہ یہ عربی میں 17 ہے اور قرآن میں 11 استعمال ہوئے ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بعد والے اسم کو جر میں لے کے جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے کہا نا کہ بسم اللہ ہے، تو بی اسم اللہ ہے، تو اسم کو زیر بے نے دیے ہوئے۔ اسی طرح یہ لام ان میں سے ایک حروف جارہ میں سے ایک ہے لام، تو لام پلس ما، تو یہ بن جائے گا لما۔ اس کو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں لما، اور اس کا ترجمہ ہوگا کیوں، کس لیے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ باتیں کیوں کہتے ہو جس پہ خود عمل نہیں کرتے، یا تم کرتے نہیں ہو، تو وہ باتیں کہتے کیوں ہو؟ ٹھیک، تو یہ جو لما ہے یہ آپ کو قرآن میں نظر آئے گا، اور یہ ہے حرف جار لام اور ما کے کمبینیشن سے لما بن گیا۔ فیما، کس چیز میں، تو یہ ہو جائے گا مما، کس چیز سے۔ عما، تو عما کا مطلب ہے کس چیز کی نسبت۔ آپ کا 30واں پارہ ادھر سے اسٹارٹ ہو رہا ہے، عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال پوچھتے ہیں۔
اور پھر جب آگے کسی لفظ کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں تو ساکن کو زیر دے کے، تو لمن الملک اليوم، لمن کا مطلب ہوتا ہے کس کا، جو اللہ پوچھے گا نا کہ آج کس کی بادشاہی ہے۔ اور الہ بھی حرف جارہ ہے، تو الہ اینا اس کا مطلب ہے کہاں تک۔ تو یہ جو لما ہے، فیما اور عما، ان کو الف کے بغیر بھی لکھتے ہیں، جو کہ ہم نے لکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ والا کس کا، کس لیے، قل کہہ دیجئے، لمن کس کا، الارض و زمین میں، ومن یہ بھی استفہامیہ اسماء ومن فیہا اور جو اس زمین میں ہے۔ تو آگے ملانے کے لیے ہم نے کہا کہ یہ جزم تھا، ملانے کے لیے زیر دے کے، تو قل لمن الارض ومن فیہا، آپ فرما دیجئے، کہہ دیجئے کہ زمین میں اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے، اس کے اندر یا اس زمین پر جو بھی ہے کس کا ہے۔ عما یتساءلون، عما کس چیز کی نسبت یا بارے میں، عما تو عما یتساءلون کس چیز کے بارے میں یا کس چیز کی نسبت، یتساءلون یہ خسر پسر کرتے ہیں، یہ سوال پوچھتے ہیں، ٹھیک، پوچھ گچھ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کچھ 2-3-4 مثالیں۔ قرآن کو آپ جب بھی پڑھے، تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب بھی آپ قرآن کو پڑھے تو تھوڑا سا اس اینگل کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرے، آپ الفاظ کے اوپر تھوڑا سا غور کیا کریں کہ یہ جو الفاظ آئے ہوئے ہیں ان کا ترجمہ کیا ہوگا، اور امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کو خود ہی چیزوں کی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، ایٹ لیسٹ ان الفاظ کا جو جوڑ توڑ ہے، کیسے بنتے ہیں، کس حساب سے بننے ہیں، ان کا معنی آنا نہ آنا وہ میری اور آپ کی اپنی پرسنل ایفرٹ ہے۔ چونکہ ہم میں سے عربی بائی برتھ کوئی نہیں ہے، تو ہمیں سیکھنی پڑتی ہیں چیزیں، تو انشاءاللہ اس کے لیے اللہ نے اگر ہمیں توفیق دی، ہمت دی، تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کہ پہلی فرصت میں یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ بیسیکلی لکھا ہوا کیا ہے، یہ حروف جارہ کیا ہے، یہ حروف استفہام کیا ہے، یہ جو ما آیا ہوا ہے، لیسا آیا ہوا ہے، حمزہ آیا ہوا ہے، حل آیا ہوا ہے، تو ان کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اب آپ جب اس اینگل سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی عزیز اب آپ کو ایک تو آپ کی پرانی نالج ہوگی بینگ اے مسلم، ہم سب کو پتہ ہے اگر ہمیں 100% قرآن کی عربی نہیں آ رہی تو پڑھ کے سن کے اب اتنا آئیڈیا ہو بھی چکا ہے، الفاظوں کی ہم پہچان کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ انشاءاللہ یہ گرامر کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یتساءلون اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن میں نیچے ترجمہ تو لکھا ہوگا نا کہ وہ پوچھ گچھ کرتے ہیں، تو وہ سب ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں سے پتہ چلا، یہ واو ہمیں بتا رہا ہے کہ وہ کافی سارے لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ سآلا سائل، سوال، یہ اس کا کوئی مادہ ہوگا، اور یہ کوئی مضارع کی کوئی علامت ہوگی، اور یہ کوئی باپ کی نشانی ہوگی،
یہ ہم انشاءاللہ جب آگے جائیں گے ورب شروع کریں گے فعل تو آپ کو یتساءلون بھی کلیئر ہو جائے گا۔ تو جب یہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی تو پیچھے پھر ایک ہی چیز رہ جائے گی اور وہ ہے ووکیبلری۔ تو ووکیبلری انشاءاللہ ہم ٹائم کے ساتھ ساتھ امپروو کر لیں گے، لیکن آپ کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ اچھا جی اس کا مادہ جو ہے نا وہ کیا ہے، اور اس مادے کو جو آپ ڈکشنری میں دیکھیں گے تو وہاں سے اس کا میننگ آ جائے گا، تو ہوپ فلی آفٹر گوئنگ تھرو دیز لیکچرس، ابھی ہم الحمدللہ ایٹ دی اینڈ آف اس پہ ہم آلموسٹ آ چکے ہیں۔ یہ جو اسم ہے نا، وی آر مطلب آلموسٹ وی آر تھرو ود اسم۔ 2-3 ٹاپکس رہ گئے کہ جس میں اب ہم نے جملہ اسمیہ میں کچھ زور پیدا کرنا ہے، کوئی تاکید پیدا کرنا ہے، حرف ندا ہے، اگر آپ نے کسی کو آواز دینی ہے، ندا دینی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے قرآن میں۔ تو انشاءاللہ یہ 2-3 ٹاپکس کرنے کے بعد ہم اسم سے فارغ ہو جائیں گے اور پھر ہم ڈائریکٹ انشاءاللہ فعل پہ چلے جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، اور جو کہ ہوگا جملہ اسمیہ میں تاکید کیسے پیدا کرتے ہیں، اس میں زور کیسے پیدا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔